السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پنجاب کی صورتحال دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور وہ ایسے کہ ٹائم اب 11 جنوری تک ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایسے میں اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے اور پھر تحریک انصاف نے اسمبلی تحلیل کا بھی کہا ہوا ہے. جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف جہاں پر اپنے فیصلے پر قائم ہے اسمبلی تحلیل پر، وہیں پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے پرویز الہی وہ سگنل دے رہے ہیں. تو کیا تحریک انصاف اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے گی؟ نہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اور کل ایک تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے، سن لیتے ہیں. آپ کو کیا جلدی ہے ووٹ کی؟ ضرورت تو مجھے ہے. جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے. تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کمی ہماری ہے. یہ نہیں ہو سکتا. کچھ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے. ان کی اپنی حکومت ہے، وہ خدا کا خوف کرو. جو آپ کا حال ہوا تھا 25 تاریخ کو، آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی جو لالے پڑے ہوئے تھے. 25 مئی کا حوالہ دے رہے تھے، یاد دلا رہے تھے کہ ہوا کیا تھا. ساتھ ہی پرویز الہی نے یہ بھی بتایا کہ میں جو کہتا ہوں عمران خان صاحب اسے مائنڈ نہیں کرتے کیونکہ میری بات درست نکل آتی ہے. کن الفاظ میں کہہ رہے تھے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عمران خان ہے ایک سچا آدمی، ایک کھرا آدمی. میں عمران خان کی جہاں ہوتی ہے بات غلط میں کہہ دیتا ہوں، اس کے سامنے کہتے نہیں ہیں لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے. ان کی مہربانی ہے اور بعد میں وہ ٹھیک ہی نکلتی ہے اکثر. تو اعتماد کے ووٹ کے لیے حکومت کو، یعنی کہ جو پنجاب میں حکومت ہے اس کو اپنے 186 کا نمبر دکھانا ہے. لیکن اب ہم خبریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک رکن ہے، ایم پی ہیں مومنہ وحید صاحبہ، انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہہ دیا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. اسی طریقے سے اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے خبریں آئیں، مجلس وحدت المسلمین کی ایک رکن کے حوالے سے. لیکن آج ان کی طرف سے ہم نے گفتگو بھی دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان اور پرویز الہی کے فیصلوں کے ساتھ ہیں. تو یہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ معاملہ مزید ڈیلے کی طرف جا رہا ہے؟ اور اگر پرویز الہی اسے انلیگل کہہ رہے ہیں تو پھر بیان حلفی کیوں دیا؟ کیا اب یہ معاملہ بھی عدالت میں ہی جا کے طے ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. فواد چودھری صاحب سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب بتائیے گا اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی وہ تو بڑے مکسڈ سگنل دے رہے ہیں. لگتا نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے. میرے خیال سے دیکھیں شروع سے ہی ان کا ایک موقف ہے. انہوں نے پہلے بھی کہا کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں کم از کم کچھ مہینے جو ہے وہ اس میں گزارنے چاہیے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان فیصلہ کریں گے تو وہ اسمبلی کی تحلیل میں بالکل کوئی دیر نہیں کریں گے اور فوری طور کے اوپر اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے گا. اب یہ بھی ان کی پبلک پوزیشن ہے. سو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنی پبلک پوزیشن سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے. اور اب بھی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کر چکے ہیں. اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنی جو آپ سمجھے کہ فائنل اوپینین جو ہے وہ دے چکے ہیں. تو لہٰذا اسمبلی کی ریزولوشن جو ہے اب ہوگی. پرویز الہی صاحب کی ہم نے جو رائے ہے اس کا ہمیں احترام ہے، وہ ہم نے کنسیڈر کی ہے اپنی پارلیمانی پارٹی میں بھی، اور ہمارے تمام ایم پی ایز جو ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ ہمیں یہ جو اسمبلی ان کو تحلیل کر دینا چاہیے. تو فواد صاحب آپ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں ووٹس اور نمبر کے حوالے سے 186 کے، جس طرح سے مومنہ وحید صاحبہ سامنے آئی اور نام بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں، 186 ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں نا صدر، مومنہ تو خیر پرانی بات ہوگی، لیکن کل جو بلال وڑائچ شامل ہوئے ہیں وہ شاید آپ خبریں مس کر گئی ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت تعداد ہے وہ 191 ہے ہماری. اس میں سے پچھلی دفعہ 2 لوگوں نے ڈسینٹ کیا تھا. ایک تھا یہ ڈپٹی اسپیکر اور ایک وہ خواجہ مسعود تھے رحیم یار خان، ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا. ان 2 کے علاوہ اب اگر وہ نکال دیں تو اب ہمارے پاس 189 کی تعداد ہے، جس میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل کیو کے ہیں اور 179 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو یہ تعداد ہے اس وقت. تو ویسے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی ممکنہ مزید اس طرح کے نمبرز اگر سامنے آتے ہیں، لوگ سامنے آتے ہیں، ڈیفیکشنز کی پالیسی کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ اتنا کو میں نے جنگی تو نہیں ہوں. اب جو ساری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جو سارے لوگ ہر ڈسٹرکٹ کے مل کے گئے ہیں، تو ہماری پلاننگ تو یہی ہے. ہم پیسے تو دینے سے رہے، ظاہر ہے ہم تو نہیں پیسے دے سکتے، نہ ہی کسی نے فرینکلی ہمارا جو ٹکٹ ہولڈر ہوگا وہ ہم سے پیسے ایکسپیکٹ بھی کرے گا. تو یہ تو پیپلز پارٹی زرداری صاحب وغیرہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم تو اس کے اوپر ہی رہے.
ایز وی اسپیک ناؤ یہ آفرز دی جا رہی ہیں؟ فواد صاحب انہیں کنفرم کریں گے آپ کے ایم پی ایز کو؟ بالکل، یہ تو ہماری جو 2 MPs جو لاہور کی ہیں ان کو ملی، فرح اور فرحت بی بی اور راشدہ بیگم، دونوں کو یہ آفر جو ہیں وہ ملی، اور انہوں نے آ کے پی ایم کو بتایا، خان صاحب کو بتایا، چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہوئی. اسی طریقے سے انفلوئنس بھی جو ہے وہ کیا گیا. یہ چیزیں تو چل ہی رہی ہیں. اچھا، اور یہ بتا دیں کہ 9 جنوری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، تو ہم یہ سمجھیں کہ 11 جنوری یعنی کہ سماعت سے پہلے یہ جو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا. یہ 11 تاریخ تک ہی انڈر ٹیکنگ ہے، تو 11 تاریخ کی ہماری تو امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ انڈر ٹیکنگ ختم ہو اور ہم اسمبلی ڈیزالو کر سکیں، جو ہمارا فیصلہ. ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ پنجاب میں آخر ہو کیا رہا ہے اور کیا سوچ رہے ہیں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے. پرویز الہی کا بیان کیونکہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ جاننے کی کوشش کریں. اب ہم ذکر کریں گے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں، یعنی کہ $5 ارب پر آ گئے ہیں، اور مارچ تک پاکستان نے کم از کم $4.5 ارب کی مزید بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات پر جو ہے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی، ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور جب ان سے ادائیگیوں کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی خاطر تسلی بخش کوئی جواب نہیں دیا، کوئی سالڈ آنسر ان کی جانب سے نہیں آیا. اس لیے وزیر اعظم کی جانب سے دیکھا ہم نے کہ انہیں مداخلت کرنی پڑی، اور وزیر اعظم یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ جناب چین کے وزیر اعظم اور IMF ڈائریکٹر سے بات چیت ہو گئی ہے، اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. کیا کہتے ہیں وزیر اعظم، ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. چین کے وزیر اعظم نے مجھے یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ تشریف لے گئی چین، اور میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، لیکن کل چین کے وزیر اعظم نے بتایا مجھے کہ شہباز شریف صاحب، میں نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر ان کو میں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں، ایک بھائیوں کی طرح تعلق ہے. پاکستان کے عوام پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو کل رات کو مجھے ان کا فون آیا مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کا، تو ہم انشاءاللہ شرائط کو پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوں گے. تو اس نے کہا جی میں آپ کی بات درست ہے، میں اگلے 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی. تو مجھے کہنے کہ آپ کی جو دوست ممالک ہیں، نام لیا انہوں نے چین کا اور سعودی عرب کا، کیا صورتحال ہے؟ میں نے کہا بالکل ہمارے دوست ممالک ہیں، بہترین تعلقات، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مشکل وقت ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو جناب صورتحال یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کی حکومت کی یہ کوششیں رنگ لائیں گی، اور اگر تو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں تو ان کی صورت میں ہمیں کیا اپنے طور پر اپنے اینڈ سے کرنا ہوگا، اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ دوست ممالک کیا شرائط رکھیں گے؟ کیا کوئی وہ مزید کڑوی گولیوں کی صورت میں عوام کو پرووائڈ کی جائیں گی، عوام کو برداشت کرنی پڑیں گی؟ اس سے زیادہ سوال یہ اہم ہے، کیا جو مطلوبہ بندوبست کیا جا رہا ہے اس کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل آئے گا؟ ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف دورہ سعودی عرب پر ہیں، جو کہ UAE کا بھی ہے، اور بڑا اہم یہ دورہ ہے، جنوری تک 10 جنوری تک رہے گا. معاشی ایشوز کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے، اس میں اب کتنی بہتری آئی ہے اور یہ کیا صورتحال آگے منظرنامہ کریٹ کرتی ہے. اسی پر بات کریں گے. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نے، سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے. شبر زیدی صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. سر ذرا یہ بتائیے گا، جو کوششیں کی جا رہی ہیں، آج وزیر اعظم بتاتے ہیں کہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات ہوئی، کل رات ان کی پھر چین کے وزیر اعظم سے بات ہوئی، $3 ارب مل رہے ہیں، دوست ممالک سے امداد کا بھی امکان ہے. تو کیا یہ وہ رقم ہے، یہ وہ ڈالرز کی رقم ہے جو بچا لے گی ڈیفالٹ ہونے سے، اور کیا بہتری آ جائے گی اس سے؟ کافی ہے یہ؟ صدف، اس پہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا ہے. اس پہ میں صرف ایک آپ کو چھوٹا سا لطیفہ سنا سکتا ہوں. ایک آدمی کے پیچھے شیر لگ گیا، تو اس نے بولا کہ شیر سے بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ اس نے میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا شیر درخت پہ چڑھ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا اب تو شیر ہی کرے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو جو شہباز شریف نے بیان دیا ہے نا، وہ تقریباً اسی طرح کا ہے. اب جو کچھ بھی کرے گا وہ شیر ہی کرے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تو وہ 2 شیر یا تو سعودی عرب ہے یا چائنا ہے یا IMF ہے. یہ سب سن کے نا مجھے نہایت شرم آتی ہے. مطلب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم کوئی بھی بات
شہباز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب یا پوری پاکستانی قوم یہ نہیں کہہ رہی کہ یار ہمارا اپنا کیا کرنے کا ارادہ ہے. IMF کی سے بات ہو گئی ہے, اس سے بات ہو گئی ہے, چائنا والا یہ کہہ رہا ہے. مطلب مجھے تو ان کی باتوں سے کوفت ہونے لگی ہے, اور اس پہ پلیز میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حل ہے نا شبر زیدی صاحب, شارٹ ٹرم حل تو یہی نکال رہی ہوں. کیا کہ نہیں, میں یہ بات سن لینا, میں آگے چل رہا ہوں. میں آپ کو یہ شارٹ ٹرم میں یہی حل نکال رہی ہے. میری بات سنو نا, یہ آپ کے لحاظ سے حل ہے, میرے لحاظ سے حل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, 6 مہینے نکالنا حل نہیں ہوتا, 2 مہینے نکالنا حل نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو IMF نے آپ کو لاسٹ انسٹالمنٹ دی تھی, اس لاسٹ انسٹالمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک رپورٹ بھی دی تھی. اس رپورٹ کے اندر صفحہ نمبر 35 کھول لیں, اس کا ٹیبل نمبر 3A ہے. اس 3A میں پاکستان کی فورن کرنسی کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کو کتنی ضرورت ہے اور کتنا ان کے پاس آمد ہے, کتنا خرچ ہے, کتنا لوگوں نے کتنا ریزرو ہے. اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس بیس کے پہ پاکستان کو وائبل بنایا ہے کہ پاکستان میں ان اگلے 5 سالوں میں $55 بلین کی FDI آئے گی. اگر کوئی پاکستانی اتنا بیوقوف ہے جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں 55 بلین کی FDI آئے گی, تو پھر تو وہ یہ یقین کر لے گا کہ ہمارے حالات ٹھیک ہیں. اگر اس کو ذرا سی بھی سینس ہے, آپ اتنی جذباتی ہو گئی کہ یہی تو حل ہے. میڈم, یہ دکان چلنے والی نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. آپ اس پریمائز سے آگے چلیں. یہ چائنا نے یہ کہہ دیا اور جارجینا نے یہ کہہ دیا اور ایسٹن نے یہ کہہ دیا, بیکار کی باتیں نہیں کریں. یہ صرف یہ پاکستان کا فورن کرنسی اکاؤنٹ آگے جا کے بیلنس نہیں ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیلنس کرنے کا طریقہ باہر والوں سے نہیں آئے گا, اپنے اندر سے آئے گا. اندر سے آنے کا مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں, جی میری بات سن لو, اندر سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا امپورٹ کا بل امیڈیٹلی $7 سے $8 بلین کم کرنا پڑے گا. سمپل, اس میں راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کرے, ختم ہو گئی بات. ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جی بتائیے. چلیں, آپ نے یہ پوائنٹ میک کر دیا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر عزیزہ, آپ کے لیے وزیر اعظم جو سارے اقدامات بتا رہے ہیں کہ وہ کرنے جا رہی ہے حکومت, کتنے ری ایشورنگ ہے یہ؟ دوست ممالک سے, IMF سے جو بات ہوئی ہے, سمجھتے ہیں کہ مٹیریلائز ہو جائیں گے؟ شبر زیدی صاحب جو کہہ رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ پاکستان کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم چیلنجز کو اس وقت سیپریٹ کرنا چاہیے آپ کو. شارٹ ٹرم میں ہم کسی صورت بھی ایسی صورت میں نہیں جا سکتے جس میں سری لنکا گیا ہے یا گھانا گیا ہے, اور اگر آپ نے اس میں نہیں جانا اور آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹس ہے, جس کا مطلب ہے آپ کا جو مالی خسارہ ہے, جو آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے, وہ اگر ان دا شارٹ ٹرم اگر اس وقت ایک ICU کی پوزیشن میں ہے, اس ICU کا ایک ڈاکٹر ہے, اس کا نام ہے IMF. اگر آپ نے 7واں اور 8واں ریویو جو کہ فروری میں سے چلا ہوا جا کے کہیں اگست 29 کو ہوا, اور اب کا ریویو جو کہ 3 نومبر کو, بلکہ اس سے بھی پہلے اکتوبر کے اینڈ میں شروع کیا جا سکتا تھا, وہ 6 جنوری تک ڈیلے نہ ہوتا, تو آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دی شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم میں پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں ہے. یہ پرپیچول بھی ہے, یعنی کہ بہت لانگ ٹرم پہ بھی افیکٹ کر رہا ہے, بٹ شارٹ ٹرم میں یہ ہائٹنڈ ہے. ہائٹنڈ کا آپ نے جو فگر سامنے رکھا ہے, $5.5 ارب کے جو ریزروز ہیں, یہ یاد رکھیے کہ یہ آج سے 12 ماہ پہلے $18 ارب تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. یہ جو بلیڈنگ ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو انفلوز ہیں وہ بالکل ٹوٹ گئے ہیں, اور انفلوز کو اگلے 6 ماہ میں بڑھانے کا جو ڈاکٹر ہے وہ IMF ہے. اس کی سٹیمپ آف اپروول سے آپ کو باقی رقوم بھی آ جائیں گی. رقوم کیا ہیں؟ وہ 30-32 ارب ہیں جو کہ IMF کے ٹیبلز میں پڑے ہوئے ہیں. ان سے کیا مطلب ہے؟ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا $8-10 ارب کا خسارہ ہے, $20-22 ارب ہم نے ری رول کرنے ہیں اور لوگوں کو دینے ہیں. اس کے لیے IMF, کنگڈم آف سعودی عربیہ, چائنا کے رول اوورز, ڈپازٹس, کمرشل فائنینسنگ, بائی لیٹرل فائنینسنگ اور ملٹی لیٹرل فائنینسنگ. اس وقت وزارت خزانہ اور ہماری فائنانس ٹیم کا سب سے بڑا ٹاسک جو ہے وہ یہی ہے کہ ان رقوم کو پورا کریں, تاکہ ہم کسی ایسی مشکل میں نہ پھنس جائیں جس میں سے شارٹ ٹرم میں جو سچویشن چیلنجنگ ہے, ہر صورت میں چیلنجنگ ہے, وہ اتنی مشکل ہو جائے کہ آپ کو پیٹرول کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑے, آپ کی فارمیسی کی امپورٹ ختم ہو جائے. آپ ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے ایک چیز سمجھا دیں تاکہ عوام بھی سمجھ لیں.
یہ جو آپ ڈاکٹر IMF کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، کیا یہ بھی ہمیں اسی صورت میں ہی ڈالر پرووائڈ کریں گے رقم کی صورت میں، اس کرنسی کی صورت میں ڈالر میں، جب IMF پہل کرے گا یا یہ دوست ممالک پہل کر دیں گے؟ کون کس کی طرف پہلے دیکھ رہا ہے، ذرا یہ ہمیں بتا دیجئے۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے 30-32 ارب ڈالر رکھتا ہوں، یہ وہ فگر ہے جو IMF نے آپ کے ٹیبلز میں کیلکولیٹ کر کے دیا ہے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے۔ ہم بھی اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، میں بھی جب کرتا ہوں تو اسی فگر پہ پہنچتا ہوں۔ یہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ڈپازٹ، فار ایگزامپل 3 ارب ڈالر کا جو ابھی رول اوور ہوا اور جو امید کی جا رہی ہے کہ نیا آئے گا۔ دیز آر کمپلیمنٹری، سو اس کو میں سیپریٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، بٹ دنیا بھی آپ کو آج یہی کہہ رہی ہے کہ آپ IMF کے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کی سپورٹ جاری رکھیں گے۔ جیسے ہی یہ انڈیکیشن ہوئی کہ ہم IMF کے نئے ریویو کی جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے، جو ٹیکنیکل اگریمنٹ ہے، اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو آئی ایم شور کہ آپ کو سعودیہ کا اگر ڈپازٹ 3 ارب ڈالر کا پرومسڈ ہے، آرمی چیف بھی وہاں ہیں، ہمارے پرائم منسٹر اور ٹیم نے بھی ضرور بات کی ہوگی، تو یہ آگے بڑھ جائے گا۔ یاد رکھیے ان دا شارٹ ٹرم یہی ایک حل ہے۔ اگر آپ نے اس تکلیف کو جو ابھی آپ کو آئے گی ضرور، اگر آپ ان کنڈیشنالٹیز کو پورا کریں گے۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کو IMF بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب ہم ذرا اس پہ گریجولی بڑھتے ہیں تاکہ پوائنٹ آتا رہے۔ شبر زیدی صاحب کو بھی اس میں ظاہر ہے بڑا انہوں نے ایک ڈفرنٹ ویو دیا ہے آپ سے۔ شبر زیدی صاحب وہی کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم میں ضروری ہے کرنا، اب ممکنہ طور پہ اگر ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ بیرونی فائنینسنگ ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں عوام کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، ہمیں کیا ان ریٹرن کرنا ہوگا اور کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے میں بیسیکلی غلطی سے صرف اکاؤنٹنٹ ہوں، میں نے کبھی اکنامکس نہیں پڑھی ہے، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ ٹرم کی کیش فائنینسنگ کے طریقے واردات جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چلے یہ جو آپ ایونچولیٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے 6 مہینے نکل جائیں، تو 6 مہینے بعد اگر طوفان آنا ہے تو آج بہتر ہے طوفان آج ہی آ جائے۔ تو میں تو اس بات پہ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جب 2021 میں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک دیوالیہ ملک ہے، تو پورا پاکستان میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں، تو یا تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا یہ جھوٹ بولتے ہیں، آئدر ٹو ہے نا جی۔ پاکستان کے سارے اکنامسٹ اب عجیب طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں، پہلے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان بھی خاموش تھے، شہباز شریف صاحب بھی خاموش تھے، ڈار صاحب بھی خاموش تھے۔ تو میڈم بات بڑی سمپل سی ہے، یہ وہ سچائی آپ کو بتانا نہیں چاہتے جو پاکستان کی آج ہے، مگر میں ایز اے سنسیئر پاکستانی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دکان نہیں چل سکتی۔ یہ چین کی دوستی اور کنگڈم آف سعودی عربیہ اور یہ اس طرح کی باتیں مجھے سنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ نہیں چلنے والی دکان، اس کی دکان کا ریسٹرکچرنگ جلدی کر لیں، اتنا بہتر ہے۔ یہ نہیں چل سکتا، اس کی فائنینسز نہیں مل رہی ہیں، چاہے اس کی 3 فائنینسز ہیں، فسکل اکاؤنٹ بھی نہیں مل رہا ہے، اس کا انرجی اکاؤنٹ بھی نہیں مل رہا ہے، اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں مل رہا ہے۔ ہم ساری زندگی ہماری گزرتی ہے ریسٹرکچرنگ میں۔ کنٹریوں کی ریسٹرکچرنگ کو بھی میں بڑا پچھلے 6 مہینے سے میں کنٹریز کی ریسٹرکچرنگ کو پوری ریسرچ کر رہا ہوں، اس میں ایک پیپر بھی لانے والا ہوں پبلک میں۔ یہ جو ہم ایک جسے کہتے ہیں نا آئی سی یو میں لے جاتے ہیں اور آئی سی یو میں لے جا کے اس کو ڈرپ لگا دیتے ہیں، یہ ایک مریض وینٹیلیٹر کا مریض ہے، اس کا سوئچ آف کریں، پھر اس کو آگے چلائیں۔ یہ 6 مہینے گزار دیں گے نا، ابھی یہ ہو جائے گا 32 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، یہ تو 32 بلین ڈالر آپ کو دینے ہیں یار، وہ تو ویسے ہی سب کو پتا ہے کہ دینے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ دینے ہیں، اور IMF بھی کسی کو دینے ہیں یہ، مگر میرے حساب سے یہ رستہ نہیں ہے۔ رستہ صرف ایک ہے کہ شبر زیدی صاحب سن لیں، رستہ صرف یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا جو مجھے یہ بتا دے کہ 7 بلین ڈالر کا خرچہ کیسے کم کریں گے، یہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں، چائنا دے دے گا، امریکہ دے دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، میں اتنا قابل نہیں ہوں، میں تو سمپل اکاؤنٹنگ دیکھ رہا ہوں کہ یار اگر میرا بیلنس پیمنٹ نہیں مل رہا ہے تو میں خرچہ کم کروں، وہ نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس میں واضح پلان نظر، آپ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں شبر زیدی صاحب، لیکن جس آپ کہہ رہے ہیں نا ڈرپ لگ جائے، ایونچولی دکان جو ہے ہماری چلی ہی ایسے ہے اب تک، مسئلہ سارا یہ ہے، تو لگتا ہے کوئی اور اسٹریٹجی بھی نہیں ہے، کہا تو یہ جاتے ہیں آ کے ہم تبدیلی لے آئیں گے، لیکن ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ونس اگین. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آئی ایم ایف نے مارکیٹ بیس جو ڈالر ریٹ ہے اس کا مطالبہ کیا ہے جس کو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ مزاحمت کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں ڈالر 260 ہے, 34 روپے زیادہ ہے انٹر بینک سے. تو یہ جو فرق ہے اگر تو یہ 260 پر آ جاتا ہے, آپ کے خیال میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ مہنگائی کی صورت میں اثرات بھگتنے ہوں گے, سود کی ادائیگیاں بڑھ جائیں گی, اور کیا یہ جو سیاسی حکومت ہے یہ برداشت کر سکے گی؟ صدف تھینک یو. سو اب آپ نے مجھے کچھ منٹ دینے ہیں جس میں میں نے ابھی ایک پرچہ پاکستان پر لکھا ہے جس کا نام ہے اسٹیئنگ الائیو. پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے یہ رکھا کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے جس میں یہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ موومنٹ, کچھ الیکٹریسٹی کی قیمتوں کا تعین, کچھ گیس کی قیمتوں کا تعین, یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. کچھ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیں, یہ آسان میجرز ہیں. یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف آپ کو ایک پرائسنگ چینجز کر کے آئی سی یو سے نکال کر واپس لے آئے گا. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو 30-32 ارب ڈالر چاہیے, پر ان کو اکٹھا کرنا بہرحال ایک فزیکل آپریشنل کام ہے جو آپ نے 6 ماہ میں کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو انفلیشن کی ہٹ پاکستان کو لگے گی, اگر آپ کی شارٹ فالز ہو گئی چیزوں کی, آپ نے ابھی تھوڑی سی ویٹ کی شارٹ فال دیکھی ہے, آٹے کی قیمت 65 روپے سے 150 روپے ہو گئی ہے. میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آرڈرلی موومنٹ کیجئے. آئی ایم ایف کا کام ہے, یہ دنیا کا آرکیٹیکچر ہے, یہ اس میں رہیے, انٹرنیشنل آرکیٹیکچر کو مت ڈچ کیجئے. بٹ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. میں نے اس پرچے میں کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ کے اگلے 3 سال کی ریکوائرمنٹ 78 ارب ڈالر کی ہے, بارنگ یور کرنٹ اکاؤنٹ. اس 78 ارب ڈالر کے کام کو شروع کیجئے. ری پروفائلنگ ڈیٹ کی کیجئے, جو آپ کے رول اوورز ہیں ان کو انشور کیجئے. پر یہاں پہ بات نہیں رکتی. اونس اب آپ پہ ہے کہ آپ کا انرجی سیکٹر اگر 50 ارب روپیہ بلیڈ کر رہا ہے تو اس پہ کام کیجئے. سب سے پہلے یہ جو انرجی ڈیفیسٹ ہے اس میں سے نکلیے. اس میں سے نکلنے کا طریقہ پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, اس سیکٹر کو ٹیلی کام سیکٹر کی طرح چلائیے. نمبر 2, بات امپورٹ سے نہیں بنے گی. میں گزارش کرتا ہوں, پاکستان کی امپورٹس 22-23% آف جی ڈی پی ہیں, یہ کمپیٹیبل ہیں ٹو ادر کنٹریز. آپ کا مسئلہ ہے 9.8% آف جی ڈی پی کی ایکسپورٹس. اپنی اسٹریٹجی چینج کیجئے, اپنی اکانومی کو کمپیٹیٹیونیس کی طرف لے کے جائیے, اپنی اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کیجئے, اپنی پیداواری صلاحیت بڑھائیے. صدف, پاکستان ایک ملک ہے جو کاٹن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیٹس لک ایٹ دا فگر. ہم چائنا کی بات تو ضرور کرتے ہیں, ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. 10 ٹن پر ہیکٹر چائنا اگاتا ہے اپنی کپاس, آپ 1.7 ٹن پر ہیکٹر اگاتے ہیں. یہ ہیں وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں. آپ پہ پینشن کا بوجھ 500 ارب روپے کا ہے. آپ کا 500 ارب روپیہ بڑھ جائے گا اور آپ کا پورا جو بجٹ ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. اس کو ٹھیک کیجئے, پے ایز یو گو کیجئے. آپ نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ کیا آپ 10 ٹریلین کا پی ایس ڈی پی لے کے چلے ہیں. آپ کو آج رک جانا چاہیے اور ان سارے پروجیکٹس کو ریویو کرنا چاہیے اور اس چیز میں سے نکل جانا چاہیے کہ آپ نئے پروجیکٹس کریں گے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 10% ہے. حکومت کو بھی تو کچھ دکھانا ہوتا ہے نا, الیکشن لڑنے کے لیے بتانا ہوتا ہے, کچھ ٹینجیبل اقدامات کرنے ہوتے ہیں جو عوام کو دکھیں, ورنہ تو مہنگائی کے بوجھ تلے تو ویسے ہی عوام دبے ہوئے. تو یہ بھی روک دیں گے تو پھر کیا دکھائیں گے حکومت والے؟ جی, مہنگائی سے نکلنے کا طریقہ صدف وہ ہے جو آپ کو کرنا ہے. اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کو ایک سٹرکچرل موڈ میں لے جائیے. آئی ایم ایف کے پروگرام کو سائیڈ پہ چلائیے, وہ آپ کو ڈیٹ ری شیڈیولنگ کرائے گا, ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کرائے گا. آپ کی جو 78 ارب ڈالر ہیں وہ انشور کرے گا. پرائیویٹائزیشن کرنا, پیداواری صلاحیت کو بڑھانا, ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنا, پینشنز کو ٹھیک کرنا, فزیکل خسارے کو سنبھالنا, جس سے مطلب ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو سنبھالنا, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کیجئے. آئی ایم ایف از ناٹ اے اسٹرکچرل انجینئر. آئی ایم ایف از اے ڈاکٹر آف دا لاسٹ ریزورٹ with pricing changes to take you out of the trouble that you are in. Disorderly movement کی طرف قطعی طور پہ مت چاہیے ملک میں. ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب کی آواز, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شبر زیدی صاحب, ہم ماضی میں بھی دیکھ رہے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے. جب اعداد و شمار سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی موجودہ حکومت نے اتنے قرضے لے لیا, ابھی جو اسٹیٹ بینک نے بتایا اس حکومت کے بارے میں. تو یہ جو معاشی دلدل میں پھنس چکے ہیں, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے شبر زیدی صاحب؟
دیکھیے میں تمام باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتا، بالکل صحیح باتیں ہیں، یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں، مگر میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں، میں بتاتا ہوں پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو آج $30 بلین ہے یا $35 بلین ہے، یہ 2028 تک 50 ہو جائے گی، تو وہ پھر پاکستانی بزنس کو نہیں سمجھتے اور پاکستان کی، صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، نان کمپیٹیٹو کو نہیں سمجھتے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پاکستان کی اکنامی کی بیماریاں ہیں وہ اتنی ڈیپ ہیں کہ جتنی باتیں تمام ڈاکٹر صاحب نے کی ان میں سے ایک بیماری بھی صحیح نہیں ہو سکتی اس اکنامک اسٹرکچر آف پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب جو بنیادی فیصلہ ہونے والا ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ ہمارا فسکل اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو سب سے پہلے ہمیں صحیح کرنا ہے اور اس میں ہمیں NFC ایوارڈ کو ریوائز کرنا ہے اور اس میں ہمیں انٹرسٹ کے چارج کو اور ڈیفینس کے چارج کو پروونشل ڈسٹریبیوشن سے اوپر لے جانا ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان میں کوئی پبلک ٹی وی پہ نہیں کہے گا، لے جانا ہے اور لے جایا جائے گا۔ کوئی سیاسی پارٹی کی ہمت نہیں ہے اس کو نہ کر سکے۔ پہلے آپ اپنا فسکل اکاؤنٹ سیٹل کریں گے اور اس کے بعد آپ شروع کریں گے اپنا ریفارم پروسیس۔ جو پہلا والا پروسیس میں نے بتایا NFC کا ریویژن، یہ سیاسی پارٹیوں کا ٹیسٹ ہونے والا ہے ود ان ویری ڈیئر فیوچر۔ تو میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان وہ تو ہو رہا ہے کہ ہمیں اسے جو NFC ایوارڈ سے ہمیں دیا نہیں جاتا اتنی تعداد میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی آئی۔ سن لو میری بات، میں سندھ کا فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں، کیئر ٹیکر میں تقریباً 2013 میں، آج تقریباً کتنا 10 سال پہلے۔ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے، مجھ سے خرچ نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی سندھ جی آئی تھنک ہمارا جو کنیکشن ہے شبر زیدی صاحب کے ساتھ وہ اس وقت کچھ ڈسکنیکٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ریکنیکٹ ہو سکتے ہیں، مجھے بتا دیجیے گا۔ نہیں ٹھیک ہے، ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے یہ وہ معاملات ہیں جن پر سب کی نظریں ہیں، کیسے یہ مشکل حالات جو ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، جو کوششیں کی جا رہی ہیں، کتنی ری ایشورنگ ہے جو وزیر اعظم نے کہا اور IMF کو جسے ڈاکٹر کہا جا رہا ہے وہ کب تک ہماری اس حوالے سے تمام تر صورتحال پر ہم دیکھیں گے کہ ایک فیصلہ کن طریقے سے آگے ہم بڑھیں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جی واپس آئیں گے تو بات کریں گے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ایک بوجھ ہے وہ کس حد تک اس وقت عوام برداشت کر رہی ہے، کیا مشکلات ہیں، اس حوالے سے ماہر جو ہیں، ماہرین جو ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے۔ ادارہ شماریات نے بتایا ہے کہ دسمبر 2022 میں کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 35.5% ہو گئی ہے اور اس میں وہ 10 ضروری اشیاء ہیں جس میں آٹا، گھی، تیل، اس طرح چینی، دالیں، یہ والی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور کراچی میں آٹے کی فی کلو قیمت میں ایک دن میں 10 روپے اضافہ اور اس کی قیمت 150 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ مرغی کی قیمت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 1.5 ماہ میں 250 روپے اضافہ ہوتا ہے۔ انڈے 300 روپے درجن ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے ابھی رمضان نہیں آئے ہیں، رمضان سے پہلے تیل اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا عالمی حالات اس مہنگائی میں کردار ادا کر رہے ہیں یا ہماری حکومتوں کی معاشی پالیسیاں ایسی رہی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں عوام کو کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پہ رمضان بھی اب آ رہے ہیں؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ کموڈیٹی ایکسپرٹ شمس الاسلام خان ہمارے ساتھ موجود۔ بہت شکریہ سر، بتائیے گا یہ مہنگائی میں جو دن بدن اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو ضروری اشیاء ان میں اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا میں نے عالمی حالات ذمہ دار ٹھہرائیں ان کا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسیاں ایسی ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری جو بھی اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے وہ دنیا میں تقریباً بہت سارے جو ممالک ہیں جن میں سب سے زیادہ ان میں چند ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے، وہاں پر مہنگائی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو ہے آپ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں اور اس سے مہنگائی ہوئی، یہاں پر لوکل جو حکومت کی جو پالیسیز تھیں ان پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ آٹے کی مثال دیتا ہوں، گندم ہمارے یہاں کو اراؤنڈ 27 ملین ٹن پیدا ہوئی تھی لاسٹ ایئر جو آپ کی ہارویسٹ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے جو ہے امپورٹ کا پلان کیا تو وہ بہت جلد بازی میں، کبھی حکومت جو ہے
دیر سے امپورٹ کرتی ہے اور اس دفعہ بہت جلد بازی میں امپورٹ کی، جب پرائسز جو ہے بہت زیادہ مہنگی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس وقت جو ہے انہوں نے پرچیز کیا گندم کو کوئی $515.49 پہ. تو پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو مہنگائی کا اگر اوور آل دیکھیں تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں جب منی سپلائی بڑھ جائے، جب پیسہ کی جو ہے سپلائی مارکیٹ میں بڑھ جائے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. ہمارے یہاں دو قسم کے پیسے کی سپلائی ہوتی ہے، ایک تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے کی جاتی ہے، اور دوسرا جو آپ کا جو لوگوں کے پاس جو بینک اکاؤنٹ میں نہیں رکھتے پیسے وہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے پیسے نے کچن اسٹیپل میں ہر جگہ انویسٹ کیا لوگوں نے، اور اس میں جو بہت سارے جو ناسٹی ہولڈرز ہیں، جو سٹے باز ہیں، ان کا کردار بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر سٹا کیا. حکومت نے گندم 2200 روپے من کاشتکار سے خریدی، اس کو بھی بیچارے کو نقصان ہوا، اور اس کے بعد کنزیومر کو سستا آٹا دینا تھا، آج اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے کہ وہ بھی بہت مہنگا آٹا خرید رہا ہے. اور بنیادی اسٹیپل کی پرائس کو اگر آپ یہی وجہ ہے یا یہ ریلیز بھی نہیں کی جا رہی شمس صاحب؟ جی ریلیز کا بھی ایشو آ رہا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ امپورٹ بہت بڑی کوانٹٹی کر لو اور آپ اس کو اگر مارکیٹ میں ریگولر سپلائی کرتے رہو تو آپ کی جو پرائسز جو ہے کول ڈاؤن ہوتی ہیں. لیکن جب حکومت، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے امپورٹ کیے تھرو ٹی سی پی کے، تو وہ امپورٹڈ سٹاک جو ہے وہ تو انہوں نے ریلیز کرنے تھے صوبوں کو، لیکن وہ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اراؤنڈ 50% جو ہے شارٹ ہے، جو ڈیمانڈ ہے اس سے کم سپلائی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آل ٹائم ہائی کراچی میں بھی آٹے کی پرائس ہو گئی، اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی مہنگا ہو گیا ہے. بلوچستان میں آپ کا آٹا جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے. آپ اگر گندم منگاتے ہو تو وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے مارکیٹ میں تاکہ پرائسز کو کول رکھا جائے. لیکن اب نیکسٹ منتھ میں تو آپ کی مڈ فیبروری میں نئی فصل آ جائے گی گندم کی، تو اس اسٹاک کو روک کے رکھنا اور سلو کرنا، اس کی ریلیز کرنا، اس سے یہ ہے کہ جو منافع خور ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ کی جو فلاور ملز ہیں ان کو آپ نے 2300 روپے من کے حساب سے گندم دی، جو کوئی 57-58 روپے کی گندم پڑتی ہے، اور اس کو جو ہے آٹا بنانا چاہیے تھا سارا، لیکن اس کا بھی بہت بڑا تعداد جو ہے چکن انڈسٹری کے ساتھ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. اور ایک چکن جو ہے، اس مرغی کا گوشت جو ہے وہ 1000 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے. تو ایسے میں وزیر خوراک بھی مشورے دے رہے ہیں کہ اس کی فیڈ مضر صحت ہے تو نہ کھائیں. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملے ہیں؟ پولٹری کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی کاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے، ایک تو چوزے کی قیمت ہوتی ہے. چوزا جو ہے وہ آج کوئی 65 روپے کا اگر فارمر کو ایک دن کا چوزا ملتا ہے، اور ساتھ ہی اگر اس کو فیڈ مہنگی ملتی ہے کوئی 130-135 روپے کلو، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ 6 سے 8 ہفتے کا چوزا جو ہے مرغی جو بن کے آتی ہے. لیکن جب آپ نے اس طرح سے کموڈیٹیز کے اندر جو میں نے بتایا کہ بنیادی جو فیڈ میں چیزیں یوز ہوتی ہیں، جیسے کارن ہے وہ آپ کی فیڈ میں یوز ہوتی ہے، سویا میل ہے آپ کی یوز ہوتی تھی، کنولا میل ہے، یہ ساری چیزیں جو فیڈ میں یوز ہوتی ہے اس کے انگریڈینٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئے. اور اس کی ایک امپورٹس کی بھی یہ تھا کہ اس کی بھی ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو ہے فیڈ کی کاسٹ بڑھی، اور اس کاسٹ بڑھنے سے آپ کی پولٹری کے اندر بھی اثر آیا. اور یہاں تو اس وقت المیہ یہ ہوا کہ انسان جو جانور، پرندے اور جو گائے بھینسیں ان کی فیڈ بھی مہنگی کر دی گئی ہے. اور اس میں ایک ڈسٹارشن کی پالیسی ہے، اگر آپ ڈسٹارٹ نہیں کریں، مارکیٹ کو فری اکانومی پہ چلنے دیں تو مارکیٹ میں پرائسز نارمل ہوتی ہیں. آج دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہم سے جو کچھ پیدا نہیں کرتے لیکن وہاں پر انفلیشن 5 سے 6% کے اندر ہے، لیکن پاکستان میں فوڈ انفلیشن 35% ہونا اس چیز کو شو کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے ایڈمنسٹریٹو سائز پہ آپ کی کوتاہیاں ہوئی ہیں. انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے دنیا بھر میں انفلیشن کو کم کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے تو مہنگائی اور مزید بڑھتی ہے. یہ جو مرغی کی فیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو باہر سے منگائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایل سیز کھولنے میں مسئلہ ہے، جن اشیاء کی ہم بات کر رہے ہیں، یا ڈالر کا مسئلہ ہے. لیکن دودھ دہی یہ تو مقامی پیداوار ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ بھی مہنگا ہو گیا ہے. تو اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو گائے بھینسیں ان کی فیڈ کے انگریڈینٹ جو چوکر ہے، اب آپ کا اگر آٹا مہنگا ہوگا تو فلاور مل چوکر بھی مہنگا کریں گی. چوکر زیادہ تر یہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کی جو ہے آپ کا جو ہے پی کے سی جو پام کیک کا جو کرنل آتے تھے، پام کرنل کا کیک جو باہر سے ملیشیا سے امپورٹ ہوتا ہے، وہ تقریباً آنا بند ہو گیا ہے. اسی طرح سے آپ کا سلج ہے کارن کا، وہ یوز ہوتا ہے، تو فیڈ اس کی بھی مہنگی ہوئی. لیکن اس میں جو ہے کچھ اور عمل دخل بھی ہے. یہ بھی ہے کہ جو ہمارے جو دودھ کے جو ریٹیلرز ہیں وہ یہاں پر اپنی منمانی قیمتیں جو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو ان کی پرائس کو چیک کرتے ہیں، لیکن وہ لے دے کے کچھ کرتے ہیں کہ جس کا اثر جو ہے الٹیمیٹلی پھر وہ آپ کے کنزیومر کے اوپر جاتا ہے. ابھی 180 روپے کا دودھ ملا تھا کراچی میں، اب 190 سے 200 روپے تک پہنچا دیا گیا ہے، اور وجہ وہی ہے کہ اکنامی کی ہے.
یہ بتائیے گا اب یہ جو تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ ہم حالات کب تک دیکھیں گے، کب تک عوام یہ مہنگائی دیکھ رہی ہے، اس کا کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیں اگر یہی موجودہ پالیسی رہی تو پھر آپ کی مہنگائی کم نہیں ہوگی، 2023 کے اندر آپ کی مہنگائی اور بڑھے گی۔ آٹا جو ہے آپ کا جو جس پرائس سے آج آپ کو مل رہا ہے فیبرری میں گندم آ جائے گی، تھوڑا کم ہوگا لیکن پھر بڑھ جائے گا کیونکہ آپ نے منیمم سپورٹ پرائس گندم کی بھی جو 4000 روپے رکھی ہوئی ہے، تو اب وہ 100 روپے سے کم آٹا آپ کو نہیں ملے گا بلکہ آپ کو یہ 150 اور اس سے اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح سے چینی کے اندر بھی آپ کا ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ شمس صاحب بتا رہے تھے اس وقت صورتحال کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ عام آدمی کی زندگی میں اس وقت کیا مشکلات ہیں، ڈیلی بیسس پہ جو انہیں خریداری کرنی پڑتی ہے وہی ان کا تقریباً 63% جو ہے اس میں چلا جاتا ہے ان کی آمدنی کا۔ یہ وہ حالات ہیں جن سے ایک عام آدمی گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، امید کے ساتھ کہ کچھ حالات بہتر ہو۔ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔